بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وقیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. حدیث کی تشریح سے پہلے اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی احوال کو سماعت کر رہے ہیں. آپ کے بال مبارک کیسے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں، آپ کے دانت مبارک کیسے ہیں، آپ کا چہرہ انور کیسا، آپ کے قدم مبارک کیسے. جب آپ کے جسمانی تخلیق سے آگے بڑھیں گے تو دوسری اور بھی چیزیں آئیں گی، یعنی صرف یہ تخلیق نہیں چلے گی بلکہ فی ترجلی فی شیبی فی خضابی فی کحلی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خضاب فرماتے تھے، مہندی لگاتے تھے سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں کہاں لگاتے تھے، کون سے کلر کی مہندی ہوتی تھی. فی کحلی سرما لگاتے تھے تو کون سا سرما ہوتا تھا، کالا استعمال کرتے تھے یا اور کوئی کلر استعمال کرتے تھے. فی ترجلی کنگا کرنا، آپ جب کنگا فرماتے تھے تو مانگ کیسی نکالتے تھے، درمیان سے نکلتی تھی، روزانہ کنگا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کر کنگا کرتے تھے، وہ کیا کیفیت تھی، کیا صفات تھیں، آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، آپ کا کلام مبارک اور آپ کا فی ضحک رسول اللہ، آپ کا ہنسنا، تبسم فرمانا، یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک باب کر کے آئے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہی کوئی نیا باب شروع ہو جائے، یعنی جس ترتیب سے محدث نے امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھتے رہیں گے. چنانچہ آج کی ہماری حدیث ہے، اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سرخ چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. لیکن یہ سرخ چادر مکمل سرخ نہیں تھی، بتایا تھا کل گزشتہ جو ترجمہ کیا تھا کہ سفید چادر تھی اور اس میں جو دھاریاں تھیں وہ لال تھی، سرخ. کچھ لوگ آئیڈیل ہوتے، آئیڈیل کہ وہ جو بھی چیز استعمال کر لیتے ہیں اور جس چیز کو بھی وہ لوگ اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ فیمس ہو جایا کرتی ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی، جسم اطہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر جو چیز آ جاتی تھی وہ اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آ جایا کرتی تھی. یعنی بدن سے اس چیز کی خوبصورتی بڑھتی تھی، نہ کہ اس چیز سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جو چیز استعمال کر لیں، موبائل استعمال کر لیا اللہ والوں نے تو موبائل کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ اللہ والوں نے لے لیا. موبائل آ گیا اللہ والوں کے پاس تو اللہ والے بن گئے، بڑے آدمی بن گئے، ایسا نہیں ہے. بس یہی یہاں پر بھی ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال من ذی لمۃ، جو آپ کے بال مبارک تھے وہ کندھوں کو چھو رہے تھے. یضرب لہ شعر یضرب منکبیہ، کہ آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کندھوں کو چھو رہے تھے. یعنی اب لو تک کی جو روایت تھی یہ اس سے آگے کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہاں کندھوں تک آ رہے تھے، تھوڑے بڑے تھے. بعید ما منکبین لم یکن بالقصر، بعید ما منکبین، یہاں پر بھی وہی لفظ آیا جو گزشتہ کل کی روایت میں تھا کہ آپ کا سینہ مبارک بڑا کشادہ تھا، بہت چوڑا چکلا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا تو اس سے آپ کی پرسنالٹی تھی اور زیادہ لوگوں کے لیے جو تو لائق دید تھی، جس سے کہتے ہیں کہ خوبصورتی انسان کی بڑھ جاتی ہے. جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی طرف زیادہ لوگوں کی نگاہ جایا کرتی ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی بھی یہی کیفیت تھی. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پستہ قد تھے نہ بہت زیادہ طویل تھے، بلکہ آپ میانہ قد تھے. اور ہر روایت میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے.
حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابو نعیم حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم ابن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر ششن الكفین والقدمین زخم الرأس زخم الکرادیس طویل المسربة اذا مشى تکفأ تکفؤا كأنما ينحت من صبب لم ار قبله ولا بعده مثله. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت اچھی باتیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد والی روایت بھی بہت لمبی طویل روایت ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو حضرت جبیر ابن مطعم نے لیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست طاقت تھے، بہت بٹکے نہیں تھے، بلکہ آپ میان قد تھے. ششن الکفین والقدمین، اور آپ کے کفین، کفین یوں تو کف ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے جو انہوں نے مراد لیا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو مراد لیا ہے. ششن الکفین والقدمین، اور پیر مبارک کو قدم یوں تو کہا جاتا ہے اس حصے کو جو زمین پر رکھا جاتا ہے، اس کو قدم کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے مکمل پیروں کو جو گھٹنوں تک ہیں وہ مراد ہیں. تو فرماتے ششن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ اور پیر بھراؤ دار تھے، اور اس میں بھی خاص جو جوائنٹ والا حصہ ہے نا، دونوں کونیاں اور دونوں گھٹنے، یہ حصہ بھراؤ دار تھا. اس سے اشارہ ہوتا ہے مرد کی قوت کی طرف، یعنی یہ کیفیت مردوں میں محمود ہے، لائق ستائش ہے، لائق تعریف ہے، کیونکہ اس سے مردوں کی قوت پتہ چلتی ہے. اور یہ صفت عورتوں کے اندر مذموم ہے، یعنی عورتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ان کے ہاتھ بھراؤدار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کا جسم و جثہ جو ہے نا وہ پتلا پسند کیا جاتا ہے. اسی لیے شادی کرنے نکلتے ہیں تو کہتے بہت جاڑی ہے، نہیں چلے گی، سکلی چاہیے ذرا، بعد میں پھر بھلائی کہیں بھی پھیلے، ہے نا. تو عورتوں میں یہ چیز مذموم ہے. ہاں البتہ مردوں کے اندر اگر مرد سکلا ہوئے گا نا تو پھر لڑکی بھی بہت مرتبہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ تو پھونک مارے تو اڑ جاوے، اس سے کون کرے گا شادی. تو مردوں کے اندر میری آواز باہر تو نہیں جاتی نا، عورتوں میں باہر مائک تو نہیں ہے. ہاں تو فرماتے ہیں ششن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ اور قدم دونوں بھراؤدار تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ ایک قوی مرد ہیں اور مجاہد اعظم ہیں. زخم الرأسی، اور ایک مثل مشہور ہے اردو کے اندر، سر بڑا سردار کا. جو سردار ہوتے ہیں ان کے سر بڑے ہوتے ہیں. سردار سے مراد وہ مت لینا سکھ، سردار ان کو تو مشہور کر دیا گیا ہے، وہ سردار نہیں ہے. سردار تو اصل میں سید کو کہا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وڈیل ہوتا ہے قبیلے کا، جو رئیس ہوتا ہے اس کو سردار کہا جاتا ہے اردو میں. اور ہم نے جو ہے ایک لفظ ان کے لیے خاص کر دیا کہ سردار بولتے ہیں تو سکھ کا خیال دل اور دماغ کے اندر آتا ہے، یہ غلط ہے. سردار اصل میں کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کے قائد کو، وڈیل کو، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قبیلے کا رہبر ہو جاتا ہے اس کو، یہ سردار. تو سردار جو ہوتا ہے اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی بڑا محسوس ہوتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے. فرماتے ہیں زخم الکرادیسی طویل المسربتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوائنٹ بھی بھراؤدار تھے، اور جو سینہ مبارک تھا وہاں سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی ہلکی سی لائن چلی گئی تھی. پتہ یہ چلا کہ باقی حصے پر بال نہیں تھے. یعنی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سب بال ہوتے ہیں بدن کے اوپر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حالت نہیں تھی. یعنی آپ کے سینے پر، آپ کے پیٹ پر، آپ کے کھووں پر ایکسٹرا بال نہیں تھے. بال کہاں تھے؟ یہ سینے سے لے کر ناف تک پتلی سی لائن چلی گئی تھی. اصل میں اس زمانے کا جو پہناوا تھا، عمومی پہناوا، دو چادریں، ایک نیچے تہبند کے طور پر، ایک اوپر چادر کے طور پر، یہ اس زمانے کا پہناوا تھا. تو جب آپ کوئی شال اوڑھتے ہیں سردی کے اندر، کوئی چادر اوڑھتے ہیں، اس کو بار بار ڈالتے ہیں، کھسک جاتا ہے پھر ڈالتے ہیں.
میں اصل میں ایک دفع دخل مقدر کر رہا ہوں، ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے دلوں کے اندر یا ہونا چاہیے، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آخر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کیسے دیکھ لیا؟ ابھی جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو اندر گنجی پہنی ہے، اوپر سے یہ کفنی پہنی ہے، کفنی کے بٹن لگے ہوئے ہیں، تو اندر میرے سینے پر کتنے بال ہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کیسے دیکھ لیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ایسے دیکھا کہ چادر اوڑے ہوئے ہوتے تھے اور چادر میں کوئی بٹن لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ویلکرو کی پٹی لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی بٹن ٹھوکے ہوئے نہیں ہوتے تھے کہ اینی ٹائم وہ چادر جیسی رکھی ہو اسی حیت پر رہے، وہ چادر ہٹ بھی جایا کرتی تھی۔ اچھا، دوسری چیز کہ اس زمانے میں تہبند بھی صرف ایک پہنا ہوا تھا، یعنی اتنی غربت تھی کہ نیچے کی چادر ہی ہوتی تھی، صرف تہبند کے طور پر باندھ لی، اوپر کی چادر ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہو سکتا ہے چادر نہ ہو، آپ نے پہنی نہ ہو، گرمی لگ رہی ہو، یا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تکلم فرما رہے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں، ہاتھ اٹھانے میں یا چادر صحیح کرنے میں کبھی سینہ مبارک پر نظر پڑی ہو، تو اس زمانے میں اس طرح کا جب پہنا ہوا تھا تو نظر صحابہ کی یقیناً پڑی ہوگی۔ تو جو چیز صحابہ نے، اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ تو گھر کے بندے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی اور آپ کے داماد بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب۔ تو ابو طالب کون تھے؟ یہی تو ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا تجھے جیسا چاہے دل چاہے ویسا تو لوگوں میں دعوت دے، یہ کفار و مشرکین کے جتنے بھی سردار ہیں میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، کیونکہ دادا عبد المطلب نے جب اپنی وفات کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ تیری نگہبانی میں ہے۔ اب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس لیا تو پھر حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چاہت تھی کہ میرے چچا جنہوں نے اتنی میرے لیے تکلیفیں برداشت کی اور مجھ سے اتنی محبت کری، یہ اسلام لے آئیں۔ تو یہاں تک کیا کہ آخری وقت میں یہ کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے، کیونکہ جب بھی ان کو دعوت دی تو ان کے لیے خالی ایک ہی چیز مانے بنتی تھی کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا کہیں گے کفار و مشرکین۔ آج ہمارے لیے بھی یہی چیز مانے ہیں، ہم جس چیز کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ برادری کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، ملنے جلنے والے کیا کہیں گے، ہم اسی کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ 42 سال پہلے کا جو مسئلہ تھا وہی آج مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ 1440 سال پہلے کے احوال کچھ اور تھے، آج کے احوال کچھ اور ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ چھوڑ دیں تو لوگ کتنے دن ملامت کریں گے۔ خواجہ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کو منا لوں گا۔ فوراً آیت کریمہ اترتی ہے انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لائے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، بت خانے میں پیدا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، وہاں سے پکڑ کر لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دوست بنایا، ایسا ان کا ہم خیال اور ہم مشرب بنا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایک چیز کو محسوس کر لیتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا جس نے جو کچھ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، سوائے صدیق اکبر کے۔ وہ صدیق اکبر کو کہاں سے اٹھا کر لائے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان کی پیدائش بت خانے میں ہوئی تھی، لائے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو۔ اور ابو جہل جو تھا نا اس کی پیدائش حرم کعبۃ اللہ کے آس پاس ہوئی، حرم کے اندر ہوئی، حرم میں۔ کیسا دشمن بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی لمحہ، کوئی منٹ،
کوئی سیکنڈ خالی نہیں جاتا تھا جس میں اس کا پلان یہ نہ بنتا ہو کہ مجھے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ بیمار پڑا ہوا ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, بستر مرگ پر ہے, پتہ ہے کہ آئے کوئی بھی عیادت کرنے نہیں آئے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو ضرور آئیں گے. تو بدمعاشی کیا کی, گھر کے دروازے کے اندر کی طرف کھڈا کھدوا دیا کہ بس یہ داخل ہوئے اور کھڈے میں گر جاوے اور کسی طرح ان کا کام تمام ہو جاوے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہے, چلے عیادت کے لیے. گھر کے دروازے پر پہنچے, جبریل امین نے آ کر فوراً کان کے اندر پھونک ماری کہ حضرت آگے مت بڑھیے گا, یہیں سے واپس ہو جائیے. دیکھا اس نے کہ پردہ ہلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہوتے واپس ہو گئے, تو بلانے لگا محمد محمد, اور بے دھیانی میں خود ہی اندر چلا گیا. یہ تھا زندیق. کہاں پیدائش ہوئی؟ حرم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کو بت خانے سے اٹھا کر لاتے ہیں اور ہدایت دے دیتے ہیں, اور جس کو نہیں چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی. حضرت ابو طالب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی تھی, نہیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے رہے کہ ہدایت مل جائے, لیکن ہدایت نہیں ملی. بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ ہیں بیٹے ابو طالب کے, تو سگے چچا کے بیٹے ہوئے. اور دوسرا کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی پڑھایا, تو آپ کے داماد بھی ہوئے. تو حضرت علی بچپن سے ہی, یعنی بچوں میں جو مسلمان ہوئے سب سے پہلے کون ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی آپ کی پرورش میں تھے, آپ کے ساتھ ہی رہنا, کھانا پینا, تو آپ کو جتنا قریب سے حضرت علی نے دیکھا ہوگا کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا, اس زمانے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ سے یہ کام لینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, افعال کو, آپ کی ذات کو, یہ تمام چیزوں کو محفوظ کرانا تھا. ہم نے تو اثر میں ایک بندے کو دیکھا ہو, بلکہ ابھی عشاء کے پہلے آتے آتے کسی بندے کو دیکھا ہو تو اس سے متعلق اگر کوئی پوچھے کوئی دیکھا تھا, دیکھا تو تھا لیکن بہت دھیان نہیں ہے. اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ مہینوں نہیں برسوں پہلے جو چیز دیکھتے تھے اس کے بارے میں کہتے تھے کأنہ یراہ, کأنہ اراہ, گویا کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اس کو میں نے دیکھا اور محفوظ کر لیا, اور وہ اتنا زیادہ محفوظ ہے گویا کہ ابھی بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. مغرب پڑھ کر نکلتے تھے اور تیر چلاتے تھے, تیر چلاتے تھے, تو تیر نکلا جہاں سے اور جہاں تک گیا اس لگنے کی جگہ کو بھی مغرب کے بعد کے اندھیرے میں وہ لوگ دیکھ لیتے تھے. یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی تھی. وہ آنکھوں کے اندر روشنی عطا کی, وہ ذہانت و فطانت عطا کی. تو اسی لیے تو ان لوگوں نے یہ چیز سیو کر لی اور یہاں پر بیان کر دی. اگر ان لوگوں نے محفوظ نہیں کیا تھا اور اتنا زیادہ محفوظ کرنے والا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ دیا ہوتا تو یہ اتنی گارنٹی کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ بیان کرتے نہیں. اچھا, جہاں پر شک ہو جاتا ہے نا وہاں پر شک کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل ہر جگہ پورا اعتماد ہی ہے. 99% تو اعتماد ہی ہے, 1% کہیں پر آپ کو روایت میں او کا لفظ آئے گا, او یعنی ایسا یا پھر ایسا کہا تھا, ایسا یا پھر ایسا میں نے دیکھا تھا, ایسا یا پھر ایسا میں نے سنا تھا. تو وہ دو باتوں میں سے ایک بات یقینی ہوتی ہے. وہاں پر شک ہوتا ہے, راوی کو شک ہوتا ہے یا صحابی کو شک ہوتا ہے, تو وہ بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ شک کس کا ہے. یہ راوی کو شک ہوا, راوی کہتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والا جس نے حدیث سنی صحابی سے, اور صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کو لینے والا. تو راوی کو شک ہوتا ہے تو راوی اپنے شک کو بیان کرتا ہے, صحابی کو شک ہوتا ہے صحابی بھی اپنے شک کو بیان کر دیتا ہے. اتنی زیادہ احتیاط احادیث کے بیان کرنے میں ان لوگوں نے کی تو یہ صحیح پوری احادیث ہم تک پہنچ گئی, بالکل چوکھی. گھی ڈھونڈتے ہیں نا ہم لوگ چوکھا, اس سے بھی زیادہ چوکھی روایت ہے یہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھ کر ایک روایت کو لکھنے کے لیے پہلے غسل فرماتے تھے, غسل فرمانے کے بعد میں خوشبو لگاتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر اس روایت کو لکھتے تھے. اور جس کے پاس سے لینے جاتے تھے نا روایت, جس استاد کے پاس پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر فلاں محلے میں فلاں شہر میں
اور فلاں ملک کے اندر ایک فلاں محدث ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی روایتیں لی، وہاں گئے، دیکھا اگر وہ سنت کے مطابق ہیں اور ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے تو روایت لیتے تھے، اور دیکھا ایک جگہ ایک محدث روایت لینے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بکری کو، وہ جو محدث ہے بکری کو بلا رہے ہیں اور ایسی چادر اٹھائے ہوئے ہیں جیسے چادر میں کچھ ہو، اور بکری کو آواز دے رہے ہیں کہ آ جا آ جا آ جا، تو بکری آئی کھانے کے لیے تو وہ چادر چھوڑی اور بکری کو پکڑ لیا، تو کہ جو بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ روایت میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہاں سے نکل گئے۔ یہ احتیاط برتی محدثین نے روایتوں کے لینے میں۔ تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں نے جو آپ کو بات شروع کی تھی وہاں پر واپس آ جائیے، میں نے کہا کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سینہ مبارک کا حال کیسے بیان کیا، اس کی بات ہماری طویل ہوتی چلی گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ چادر سے کبھی چادر ہٹ بھی جاتی ہے بدن سے، اور گھر کے احوال، چھوٹے بچے تھے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، تو آتے جاتے کبھی نظر پڑی ہوگی، بلکہ بہت مرتبہ نظر پڑی ہوگی، تو آپ نے آپ کے سینے مبارک کا حال بیان کیا، اور فرماتے ہیں اذا مشى تکفأ تکفؤا، آپ جب چلتے تو ایسے چلتے گویا کہ آگے جھک کر چل رہے ہوں۔ کیسے چل رہے؟ کأنما ينحت من صبب، گویا کہ ڈھلان اتر رہے ہوں۔ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میں نے نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھی، نہ آپ کے بعد کبھی دیکھی۔